الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض و منعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کے محتمم کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ فدق کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی طارق بھائی۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ارشاد باری ہے وما خلقت الجن، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں۔ ایکو کم کر دیں، ایکو نہ ہے اس کے۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیے ہیں صرف عبادت کی۔
عبادت کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ عبادت کیا ہے، یہ دیکھ لیں کہ آیت کی ترتیب میں جن پہلے ہیں، انسان بعد. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ترتیب میں جن پہلے ہے، انسان بعد. اور اللہ نے جن کی عبادت کا امتحان بھی انسان کے ذریعے لیا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں اسے اور واضح کروں گا. عجلت میں مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے، جلدی میں کرتا نہیں. وہ اس لیے کہ کاروان ولایت میں شامل ایک مسافر ہوں، اور کاروان ولایت میں جس کے قدموں کی رفتار تیز ہو جائے، نبیوں کے سلطان حکم دیتے ہیں اس کا پالان اتار لو، ممبر بنا لیتے ہیں. جی بسم اللہ، بہت شکریہ، مہربانی. اس لیے بڑے تحمل سے، نوازش سے، بڑی مناسب رفتار سے. میں اسے خطابت نہیں سمجھتا کہ میں زور زور سے بول کے چلا جاؤں اور نوجوانوں تک کوئی بات پہنچے نا. بزرگ تو پہلے ہی جانتے ہیں. سب سے بڑا جن کون ہے؟ سب سے بڑا جن ابلیس. وہ فرشتوں میں جا بیٹھا تھا، فرشتوں میں جا بیٹھا تھا. یعنی رسائی کہاں تک تھی اس کی، زمین سے کہاں جا پہنچا. ریاضت کر کر کے، عبادت کر کر کے پہلے عرش تک پہنچا. غور فرمائیے گا، اتنی عبادت زمین پر کی کہ عرش پہ جا پہنچا، اور پھر عرش پر 6000 نوری سال عبادت کرتا رہا. اور 6000 نوری سال عبادت کرنے کے بعد آل محمد کے نام جاننے والے آدم کو سجدے سے انکار کی وجہ سے لعنتی بن گیا. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں اس فکر کو دہراؤں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ بات پہنچے. اتنی عبادت کرنے کے بعد یا تو وہ عبادت کرتا ہی نا، عبادت کا تارک ہوتا، عبادت کا منکر ہوتا. وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، اس نے 6000 نوری سال عرش پہ عبادت کی. زمین والی عبادت میں نہیں بتا رہا، جو عبادت اس نے کر کے وہاں پہنچنے کے لیے ریاضت کی، اس کا عرصہ میں نہیں بتا رہا. وہ جو وہاں فرشتوں میں بیٹھ کر عبادت کی، یعنی برگزیدہ ماحول میں، اچھے ماحول میں، نیک ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں، یعنی فرشتوں کی محفل کی پاکیزگی اس کے اندر کی نجاست نہیں نکال سکی. آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ فرشتوں کی محفل کی پاکیزگی اس کے اندر کی نجاست نہیں نکال سکی. اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ متکبر تھا، اس میں تکبر تھا. اور تکبر اتنا زیادہ تھا، ایک بار پہلے آسمان پہ اعلان ہوا کہ آسمانوں پر رہنے والوں میں سے ایک ایسا ہوگا جسے ایک دن لعنتی قرار دے کے نکال دیا جائے. پہلے آسمان والوں نے اعلان سنا تو دوسرے آسمان پہ چلے گئے اور ان سے کہا ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم میں سے نہ ہو وہ جو نکالا جائے. تو دوسرے آسمان والوں نے کہا جی تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. پھر دوسرے آسمان پہ اعلان ہوا، دوسرے والے تیسرے والوں کے پاس چلے گئے، ان سے کہا دعا کرو وہ لعنتی ہم میں سے نہ ہو. تیسرے والوں نے کہا اچھا تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تمہارے لیے کرتے ہیں. پھر تیسرے پہ اعلان ہوا تو تیسرے والے چوتھے پہ چلے گئے، ان سے کہا ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ مردود ہم میں سے نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں تم ہمارے لیے دعا کرو نا، پھر ہم تمہارے لیے کرتے. دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی. پھر چوتھے آسمان پہ اعلان ہوا، چوتھے والے پانچویں والوں کے پاس چلے گئے، وہاں بھی یہی مکالمہ ہوا، تم ہمارے لیے دعا کرو ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. پھر چوتھے پانچویں والے چھٹے پہ چلے گئے، چھٹے والے ساتویں پہ چلے گئے. سارے دوسرے سے کہتے رہے تم ہمارے لیے کرو ہم تمہارے لیے کریں. جب ساتویں آسمان پہ اعلان ہوا تو ساتویں والے پھر
عزازیل کے پاس چلے گئے، ابلیس کے پاس چلے گئے. اس نے کہا دعا کرو کہ وہ مردود ہم میں سے نہ ہو. اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کرے ان میں سے نہ ہو. برے والا والو ذرا جاگنا، اللہ کرے ان میں سے نہ ہو. یعنی اپنا اسے گمان بھی نہیں تھا، اپنا اسے وہم بھی نہیں تھا، اس نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. یعنی تکبر اس میں اتنا زیادہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. تکبر کے اس مقام پر تھا. پھر اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی. آپ کے کیا کہنے، اللہ کے ہاتھ نے زمین سے. اگر کسی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں تو جائے نہج البلاغہ پڑھ لے. پہلا خطبہ ہے جس میں مولا ارشاد فرما رہے کہ اللہ نے شیریوں شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کے نتھر گئی. جب نتھر گئی تو اسے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی. جب لس پیدا ہو گئی تو اس سے ایک مجسمہ بنایا. مجسمہ بنایا تو اسے یہاں تک سکھایا کہ اس میں کھنک پیدا ہو گئی. جب کھنک پیدا ہو گئی تو اللہ نے بت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے رکھا. میں بولنے والوں کا شکر گزار ہوں، نہ بولنے والے بھی میرے ساتھ چلیں گے. اللہ نے بت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے رکھا. وہ توحید پرست اس بت کو دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتا پہلے ہی دن انتظار کی عادت ڈال لو. انتظار کرتے رہے. پھر مالک نے اعلان کیا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فوراً اسے سجدہ کرنا. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جس نے سجدہ نہیں کیا. غور فرما رہے ہیں؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جس نے نہیں کیا وہ فرشتہ نہیں. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جن نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہے؟ توجہ فرمائیے گا. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے وہ آؤٹ آف کورس نہیں لے رہا، نصاب سے باہر نہیں لے رہا. امتحان اس چیز سے لے رہا ہے جو انہیں آتی تھی. بھائی جان جو کرتے تھے اس سے امتحان لے رہا ہے. یعنی سجدہ ان کے لیے نئی بات نہیں تھی، سجدہ پہلے بھی کرتے تھے. پیشانی پہلے بھی زمین پہ رکھتے، عرش پہ رکھتے تھے. ہتھیلیاں پہلے بھی رکھتے تھے، سجدہ تو پہلے بھی کرتے تھے. جو پہلے انہیں کرنا آتا تھا، توجہ، اس سے اللہ نے امتحان لیا. اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے پوچھا کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا تجھے کرتا ہوں، اسے نہیں کرتا. کیوں؟ غور فرمائیے گا. تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ میں سفید داڑیوں والے بزرگ بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ شیطان کی بات غلط تھی؟ صحیح تھی. مٹی سے بنے تھے آدم، شیطان آگ سے بنا تھا. بات غلط نہیں تھی. آدم شیطان کے سامنے بنے اور پھر اس نے کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا. اس کا مطلب ہے حجت میں سے جو سامنے بنے اللہ اس پہ بھی بحث پسند نہیں کرتا. خاموشی سے سن گئے ہیں کئی بندے. جو سامنے بنے اللہ اس پہ بھی گفتگو پسند نہیں کرتا. اور پھر وہ جھکا نہیں ہے. سجدہ کرنا تو اسے آتا تھا لیکن سجدہ کیا نہیں. اب برے والو اس فکرے کو جو بندے نہیں آئے ان تک ضرور پہنچانا، کیونکہ اسے سجدے کے معنی نہیں آتے تھے. چپ بندے سے میں خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. اس سے آسان فکرہ میری پوری تقریر میں نہیں ہے. اسے سجدے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا. وہ سمجھتا تھا اللہ کو جھکنے کا نام سجدہ. اللہ یہ سمجھا رہا تھا مجھے جھکنے کا نام سجدہ نہیں، جہاں میں جھکاؤں. کہیں ذہن بکھر گئے ہیں. مجھے جھکنے کا نام سجدہ نہیں ہے، جہاں میں جھکاؤں وہاں جھکنے کا نام سجدہ. پھر اللہ نے اسے نکال دیا. فرمایا نکل جاؤ، فاخرج، نکل جا. اللہ نے اسے نکال دیا. ان علیک لعنتی، تم پر میری لعنت ہو.
یہ جو لعنت ہے نا، یہ بندے نہیں بھیجتے. دو کام بندوں کے بس میں نہیں ہے، ایک لعنت والا، ایک درود والا. میری طرف دیکھیے گا، لعنت بھی بندوں کے بس میں نہیں ہے، درود بھی بندوں کے بس میں نہیں. اگر بندوں کے اختیار میں ہوتا نا تو اپنے پسندیدہ بندوں پہ درود ہوتا، اپنے مخالفوں پہ لعنت ہوتی. لعنت کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا. ہم یہی کہتے ہیں اللہم لعن، اللہ تو لعنت بھیج، اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج. یہ درود اور لعنت اللہ کے اختیار میں ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے لعنت بھیجتا ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے درود بھیجتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ درود والے کچھ مخصوص نام ہیں جو اللہ نے مکمل کر کے رجسٹر پہ مہر لگا کے بند کر دیا ہے، اس میں نیا نام نہیں لکھا جاتا. لیکن رجسٹر والا لعنت والا رجسٹر ابھی تک کھلا ہے، اسے بند نہیں کیا. اس میں نام لکھے جا رہے ہیں، لکھے جاتے رہیں گے. اور اس میں نام لکھوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں چہرے کا رنگ بدل لو، اللہ لعنت بھیج دے گا. جی بسم اللہ. اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي. بیٹے بیٹھ جاؤ، شاباش بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. بٹھا لیں آرام سے بیٹھ جائیں. ہاں لعنت والا رجسٹر تو کھلا ہے، درود والا بند ہو چکا ہے. اس میں نئے نام نہیں، وہ اللہ نے نام لکھ دیے، انہی پہ درود. پھر درود میں سے انہیں حصہ ملتا رہے گا جو درود بھیجتے رہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ بندے فرق نہیں سمجھے نا کہ درود والے کون ہیں. توجہ، میں ایک فکرے میں فرق سمجھا دیتا ہوں. یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا جی کہ ہم جیسے ہی ہیں، تو وہ ایک فکرے میں فرق سمجھ جائیں. میں ایک فکرہ کہتا ہوں، بچوں کو یاد کرواتا ہوں، پھر کام آتا رہے. فرق یہ ہے کہ جو مر گئے ہیں نا ان پہ ہے فاتحہ، جو زندہ ہیں ان پہ ہے درود. تھوڑی زیادہ یہ فکرے سے کم ہے. جو مر گئے ہیں ان پہ ہے فاتحہ، جو زندہ ہیں ان پہ درود ہے. یہ درود والوں میں اور فاتحہ والوں میں بھی فرق ہے. بھئی ہم کربلا جائیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم مدینہ جائیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم مشہد جائیں تو درود پڑھیں گے نا. فاتحہ تو نہیں پڑھتے، ہم تو درود پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، درود والے اور ہیں، فاتحہ والے اور ہیں. درود ان پر ہے جن کا فاتحہ میں نام ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. درود ان پر ہے جن کا فاتحہ میں نام ہے، اور یہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے قیام میں. قیام میں پڑھی جاتی ہے. انعمت علیہم، جن پر تیری نعمت ہے. ہاں اہدنا الصراط المستقیم. آئیں جی آئیں بسم اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. میں ترجمے پہ بحث نہیں کرتا، جس کا جو دل چاہے وہ کر لے ترجمہ. میری طرف توجہ رکھیے. بیٹے بیٹھ جاؤ نا، بچے بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. شاباش شاباش، وہیں بیٹھ جاؤ. میں آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں بٹھاتا بھی رہوں گا. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن کی خبریں تھوڑی ہی ہیں جو میں بھول جاؤں گا. بس چلتا رہے گا سلسلہ. آنے والوں کو بٹھانا، میزبانی کرنا بھی خطیب کا ذاکر کا کام ہے. وہ آئے، جھڑکا تو یہاں جاتا نہیں ہے. یہ حسین بادشاہ کا دربار ہے اور یہ یونیورسٹی ہے، میرے مولا حسین کی یونیورسٹی ہے. اس کا مزاج ذرا مختلف ہے. دنیا کی یونیورسٹیز میں جاؤ تو ان کا اپنا مزاج ہے، وہ سارے وہاں پہ ہم عمر ہوتے ہیں. لیکن حسین کی یونیورسٹی کا اپنا مزاج ہے. یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے. تو سبھی نے بیٹھنا، سبھی نے آنا ہے. یار سب کو خوش آمدید ہے. جو بھی آ جائے اسے روکا تو نہیں جا سکتا. کئی بندے برا محسوس کرتے ہیں جی وہ پیچھے آیا، توجہ، اور سب سے آگے بیٹھ گیا. تو یہ مجلس اعزاء میں، حسین کی مجلس میں آپ نے یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ سب سے آخر میں آئے اور سب سے آگے بیٹھ گئے. حسین کی کربلا کا مزاج ہی ایسا ہے
جو سب سے آخر میں آیا تھا وہ سب سے آگے بیٹھ گیا تھا. آپ جی ہیں، سلامت رہیں آپ کی زندگی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مل کے بولو حیدری. چلے میں نے کہا آپ ذرا مصروف ہیں ذہنی طور پہ، تو یہ نعرے والا کام بھی میں خود ہی کر لیتا ہوں. ہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ نے اس کو نکال دیا تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ بولیے، عبادت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، لیکن عبادت کے مفہوم سے واقف نہیں تھا. عبادت کے مفہوم سے واقف نہیں تھا. اللہ نے وہاں ایک سجدے سے انکار پر ان گنت سجدے کرنے والے کو نکال دیا. اب میں نہج البلاغہ سے مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. جس کے سینے میں دم ہے وہ تردید کر کے دکھائے. مولا نے فرمایا وہ گناہ جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا جائے، وہ گناہ تم زمین پہ رہ کے کرو اور پھر چاہو کہ ہم جنت چلے جائیں. ہائے 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 یار، میں کیا بات کہہ گیا ہوں. وہ گناہ جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا جائے. توجہ فرمائیے گا، وہ گناہ کیا تھا اس کا؟ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، جس کی مٹی گوندی گئی. آپ نے غور نہیں فرمایا، جناب آدم کی مٹی گوندی گئی. اب یہ میں گوندنا بھی سمجھاؤں گا آپ کو. گھروں میں رہتے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گوندتے ہیں، گوندتے ہوئے تو دیکھا ہوگا نا. گھر جائیں نا تو بیٹیوں بہنوں کو، میں ان سے مخاطب نہیں جو خود گوندتے ہیں، گھر میں بیٹیوں بہنوں کو، ماؤں کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھیں نا، ایسے گوندتی ہیں. جو ایسے کرے وہ آپ کہہ دیتے ہیں اسے گوندنا آتا ہی نہیں، وہ ایسے گوندتی الٹے ہاتھوں سے. میں فکرہ کہوں اور بندہ چپ رہے تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. میں اسے مانتا ہوں جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی آدم بن جاتی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. تو جناب آدم کو سجدے سے انکار کیا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو نکال دیا گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نظر اللہ نیاز حسین مالک قبول فرمائیں. بسم اللہ. اللہ نے نکالا. اب اللہ نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ لانتی. رسول بلائیں تو کون بلاتا ہے؟ رسول بلائیں تو کون بلاتا ہے؟ بولو شیعہ سنی حضرات. اللہ بلاتا ہے. رسول نکالیں تو کون نکالتا ہے؟ یار آپ پیچھے رہ گئے ہیں. رسول نکالیں تو کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. تو یاد رکھنا، جسے اللہ نکالے نا، آپ بھیجیں نہ بھیجیں، اللہ جو بھیج رہا ہے. میرے اور آپ کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے درجات بلند کروانے وہ بھیج. لیکن مفہوم عبادت کو سمجھنا ہے، وہاں اس نے بھی نہیں سمجھا. توجہ فرمائیے گا کہ مفہوم عبادت کیا ہے. میں ایک سادہ سی مثال سے مفہوم عبادت عرض کی دیتا ہوں. مسجد نبوی، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. توجہ بھائی توجہ. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے. مانگی ہوئی جگہ پہ نہیں ہے. ہاں جی، جناب ہاشم کی خریدی ہوئی جگہ پہ. رسول پاک نے نہیں خریدی، جناب ہاشم نے خریدی جناب عبد المطلب کے نام کی. جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کے نام کی. جناب عبداللہ کے بعد جناب ابو طالب کو مل گئی. جناب ابو طالب کے بعد ابو طالب کے بیٹوں کے نام نہیں، رسول کے نام لگ گئی. جگہ تھی زیادہ تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنانا ہے. تو لوگوں نے پوچھا سرکار جگہ تو بہت زیادہ، ساری پہ مسجد بنا لے. فرمایا نہیں، اس کا ایک تعین کریں گے، اتنی جگہ پہ بنائیں گے. سرکار تعین کون کرے گا؟ فرمایا میری اونٹنی. یار میں آسان کر رہا ہوں. تعین کون کرے گا؟ میری اونٹنی. کیسے؟ سرکار نے فرمایا وہ بیٹھی ہے، جاؤ اس پہ بیٹھو. میں ابھی چپ چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اب میں ممبر سے ان کے قریب بھی آ سکتا ہوں.
جاؤ اس پہ جا کے بیٹھو، جتنی جگہ کو اونٹنی گھیر لے اس پہ مسجد بنا دو۔ سرکار کون بیٹھے؟ فرمایا جسے جسے میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے۔ شاباش یار، کیا بات ہے آپ کی۔ جسے جسے میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے جائے، جا کے بیٹھے۔ کوئی صاحب اٹھے، جا کے بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی۔ انہوں نے کہا پہلے تو میرے پاس ہی ہوتی تھی، نہیں اٹھی۔ وہ آگے سرکار نہیں اٹھتی، فرمایا آپ بیٹھ جائیں، نہیں اٹھتی۔ وہ بیٹھ گئی، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ پھر کوئی اور صاحب اٹھے، وہ بھی بیٹھے، نہیں اٹھی۔ پھر کوئی اور صاحب اٹھے، وہ بھی بیٹھے، نہیں اٹھی۔ پھر فرمایا یا علی آپ جائیے۔ بھئی توجہ توجہ، فکرہ سنیے گا۔ جی بسم اللہ۔ نوازش یا علی اٹھیے، آپ جائیے۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، علی اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی کو پتہ ہی نہیں چلا محمد بیٹھے ہیں کہ علی بیٹھے ہیں۔ اونٹنی اٹھ کے چل پڑی۔ علی کے بیٹھنے سے مسجد نبوی کا تعین ہو گیا۔ جس کی سواری مسجدوں کے رقبے کا تعین کرے، مسجد میں اس کے نام سے روکنا اللہ کو پسند نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ذرا بیدار رہیے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مسجد نبوی پہلی مسجد، کون سی مسجد؟ اس کے بارے میں ہے کہ پہلے مسجد قباء بھی ہے، لیکن مسجد نبوی، توجہ فرمائیے گا، مسجد نبوی ہے۔ اور مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس سے اگر تھوڑی سی بلند پڑھ سکیں تو پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ جناب کامران عباس صاحب، بھی یہ ان کے نام میں نہیں ہے، وہ ان کے خاندان میں۔ توجہ فرمائیے، مسجد نبوی ہے، بیٹے دیکھیں گے میری طرف، مسجد نبوی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک مقتدر ہستی کھڑی، اور عام ہستی نہیں ہے۔ بیٹے یہ موبائل چھوڑ دو، یہ مجلس میں خراب ہو گیا تو کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا، اسے جیب میں ڈال دو۔ مقتدر ہستی ہے، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے جی، کیا جملہ ہے، کیا بات ہے۔ آپ دوسرے جملے سنیں گے تو زیادہ داد دیں گے، یہ تو موبائل سے متعلق تھا۔ مسجد نبوی ہے اور ایک مقتدر ہستی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ عام صحابی نہیں ہے، نماز تراویح کے پہلے امام ہیں، نماز تراویح کے پہلے امام ہے حضرت ابی بن کعب۔ وہ نماز پڑھنے، نماز ظہر کی ہے، اور ظہر کی دوسری رکعت میں وطن میں قصر بھی نہیں کہ رسول پاک مسجد میں تشریف لے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز آ گئی۔ آپ سلامت رہیں۔ سرکار قریب سے گزرے، اب دیکھیں میں ہے تو یہ بھی نماز جس میں ہم بیٹھے، توجہ فرمائیں، اور نماز کو بچانے والی نماز ہے، نماز کو بچانے والی نماز ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ نماز کو بچانے والی نماز ہے، یہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میں اس لیے اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو نا، اس نے طارق بھائی قرض لیا ہو، تو وہ قرض ادا کرنے کی توفیق اس کی جیب میں ہو، بھائی جان صلاحیت اس کی جیب میں ہو، یعنی اگر کسی نے 1000 روپے قرض لیا ہے تو وہ 1000 روپے اس کی جیب میں ہے، تو جس سے قرض لیا ہوا وہ مسجد میں آ گیا، تو بندے پہ واجب ہے
کہ نماز وہیں چھوڑے, پہلے وہ 1000 نکال کے ان کو دے, پھر دوبارہ نماز پڑھے. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا نا نماز نہیں ہوگی. یاد رکھنا, نماز فرض ہے, عزاداری قرض ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. یہ اجر رسالت ہے نا, اجر رسالت ہے, توجہ فرمائیے گا, اجر رسالت ہے. ہاں جی, یاد رکھیے گا, مزدوروں کی مزدوریاں کھا کے بڑے بڑے گھروں میں عبادتیں کرنے والوں کی نمازیں باطل ہوتی. ہاں یاد رکھنا, توجہ فرمائیے گا. تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابی بن کعب, نماز میں کہ سرکار آ گئے. اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ کامران صاحب آئے ہیں اور آتی مجھ سے کہیں کہ ذرا بتاؤ ٹائم کیا ہوا ہے. تو آپ حیرانی سے دیکھیں گے, ویسے تو آج کل ذاکرین کو سارے حیرانی سے دیکھتے ہیں. ہماری ٹک ٹاک بھی کھانے کی ہوتی ہے, کبھی گاڑی سے اترنے کی ہوتی ہے, کبھی گاڑی پہ بیٹھنے کی ہوتی ہے. توجہ فرمائیے. چلے خیر اس کو چھوڑے, پھر یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا. تو یہ مجھ سے ٹائم پوچھ لے تو آپ حیران ہو جائیں گے, بلکہ پریشان ہو جائیں گے, یار کیسے بندے ہیں یہ, وہ مجلس پڑھ رہا اس سے ٹائم پوچھ رہے ہیں. اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو, توجہ, آپ گھر جائیں اور آپ کی اہلیہ نماز پڑھ رہی ہوں تو آپ ان سے جا کے پوچھیں نماز بعد پڑھی پہلے انداز چابیاں کتنے نہیں, تو آپ کی ذہنی حالت پہ شک کیا جائے. سرکار آئیں اور ابی بن کعب نماز کی دوسری رکعت میں سرکار قریب سے گزرے اور فرمایا ابی ذرا میری بات سن. آپ جاگیں گے تو میں بات سمجھا پاؤں گا. ابی ذرا میری بات سن. سرکار یہ فرما کے مصلی عبادت پہ تشریف فرماؤ. دیر گزر گئی کیونکہ حضرت ابی بن کعب سوچنے لگے کہ نماز اللہ کی ہے, بلایا رسول نے. ابی بن کعب سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ اور رسول میں فرق کر دیا. آپ نے غور نہیں فرمایا. جی بسم اللہ, فرق کر دیا کہ نماز اللہ کی ہے, نماز اللہ کی ہے, نماز اللہ کی ہے. توجہ, نماز اللہ کی ہے, فرق نہیں کرنا. میں فرق پہ ہی بات کروں گا, توجہ, فرق نہیں کرنا. انہوں نے سوچ لیا, صحابی تھے, کہ نماز اللہ کی ہے. بلایا رسول نے, 4 رکعتیں پوری پڑھ کے سرکار کے پاس آئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار نے رخ پھیر لی. وہ دوسری جانب آئے کہ مجھ سے تو بخشش ناراض ہو گئی. سرکار میں نے سلام کیا, سرکار نے پھر رخ پھیر لی. سرکار میں سلام کر رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے. فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا, میں نے تمہیں بلایا تھا. سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نماز کو مانتے ہو, عبادت سمجھا رہا ہوں, اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا. تو سرکار میں پھر نماز دوبارہ پڑھ لوں. سرکار نے فرمایا نماز بعد میں پڑھنا, پہلے کلمہ پڑھ. جسے بات سمجھ آئی, فرق نہیں کرنا. فرق نہیں کرنا, ان میں فرق نہیں کرنا. وہ صحابی تھے جنہیں خبر نہیں تھی کہ فرق کرنا ہے یا نہیں کرنا, مگر کہیں رسول تھے کہ پشت پہ کوئی بیٹھ گیا اور رسول نے واضح کر دیا کہ فرق نہیں کرنا. نہیں, آپ سلامت رہیں, فرق نہیں کرنا. مجھے بتائیں کس کو بلانا. میں ناظم ممبر صاحب کو بلانا. اچھا, توجہ فرمائیے. مفہوم عبادت رسول سے زیادہ کون سا. حسین بیٹھ گئے پشت پہ, بیٹھے حسین پشت پہ کہ نہیں, بیٹھ گئے. سارے شیعہ سنی مانتے. اب ایک بات سن لیں اور میں بھائی کو ممبر دوں. نماز پڑھتے ہیں آپ, نمازی ہیں سارے ماشاءاللہ سے. تو نماز پڑھتے ہوئے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ
کہ بندے سجدے میں گئے جو سجدہ گاہ رکھ کے پڑھتے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ گاہ پیشانی رکھنے سے ذرا ادھر ادھر ہو گئی، توجہ، تو پھر بندے کیا کرتے ہیں، وہ پیشانی اٹھا کے نا، پیشانی اٹھا کے پھر سجدہ گاہ ٹھیک کر کے پھر رکھتے ہیں، تو وہ اٹھا کے رکھنے والے سن لیں کہ اگر پیشانی اٹھا کے رکھی نا تو سجدے 2 ہو گئے، اگر پیشانی اٹھا کے رکھی تو سجدے 2 ہو گئے۔ اب اگر تیسرا کیا نا تو نماز باطل ہے، 1 رکعت میں سجدے ہیں 2، تیسرے سے نماز باطل۔ 3 بار آپ کو 1 رکعت میں جبین اٹھا کے زمین پہ نہیں رکھنا، لیکن جب حسین بیٹھے تھے تو جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کئی بار سر اٹھایا، جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے حسین کے لیے، انہوں نے کئی بار سر اٹھایا، کئی بار سر رکھا، کئی بار سر رکھا۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اس کالے خلاف کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، رسول پاک نے کسی سے نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، آقا نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، وہ جو بلانے پہ نہیں آیا اسے کلمہ پڑھوا لیا۔ جنہوں نے کئی بار سر اٹھایا ہے انہیں کسی سے نہیں کہا نماز دوبارہ پڑھیے، کیونکہ رسول جانتے تھے پڑھتے تو روز ہیں، آج دیکھ بھی لی ہے، شاباش آپ جی ہیں، سلامت رہیں، نماز پڑھتے تو روز ہیں، آج نماز دیکھ بھی لیں۔ پہلے مفہوم عبادت سمجھیں پھر عبادت کریں، اگر مفہوم عبادت ہی نہیں سمجھا تو پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ جو بحث ہے نا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، اس پہ میں ایک فکرہ کہہ لوں پھر آگے پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا 10 محرم، مصائب میں نہیں پڑھ رہا، 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی، 10 محرم 61 ہجری کے بعد نماز بھی حسین کی عزاداری ہے۔ جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھا لے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد نماز بھی حسین کی عزاداری ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا یہ بھی نماز ہے، میں کہتا ہوں یہ ہی نماز ہے۔ جس کا اتفاق نہیں وہ اتفاقاً بھی نہ بولے، مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اچھا پھر یہ تقابل ہے کیا؟ کیوں کر رہے ہو تقابل کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے؟ بھئی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں نماز کی محبت ہے یا عزاداری سے دشمنی ہے؟ غور نہیں فرما رہے، آپ کے دل میں نماز کی محبت ہے یا عزاداری سے؟ نماز، اپنی نماز سے محبت نہ کرنا، غور نہیں فرمایا، اپنی نماز سے محبت نہ کرنا شیطان سے بھی یہی ہوا تھا، میں آپ پیچھے رہ گئے، اپنی نماز سے محبت نہ کرنا، اس پہ نازا نہ ہونا۔ بھائی نیا بندہ مجلس میں آ جائے نا تو بندے اسے غور سے نہیں دیکھتے، کیا بات ہے، مسجد میں آئے تو غور سے دیکھتے ہیں۔ ہاں مجلس میں نیا بندہ آ جائے تو بندے اسے غور سے نہیں دیکھتے، مسجد میں نیا بندہ آ جائے نا تو جو پرانے نمازی ہیں نا یقین جانے وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نیا بندہ مسجد میں برداشت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز پہ ناز ہے۔ اگر نماز پہ ناز ہے تو زمین پہ جبین رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، زمین اللہ چاہتا تو سجدہ کھڑے ہونے کو بھی کہہ سکتا، اللہ نے سر زمین پہ رکھوایا ہے، سر زمین پہ رکھوایا۔ کائنات میں صرف حسین ہے جس کا رکھوا کے اٹھوایا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جس کا رکھوا کے اٹھوایا۔ میں بات اس سے آگے کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔
غور فرمائیے گا. پھر اگر آپ کو نماز میں لذت نہیں آ رہی, یہ خاموشی بڑی خوبصورت ہے, اگر آپ کو نماز میں لطف نہیں آ رہا, مزہ تو میں کہتے ہی نہیں, یہ مزہ بڑی بازاری سی لفظ ہے, کیا مزہ نہیں آیا, لطف ہوتا ہے بھائی, لطف ہوتا ہے, لذت ہوتی. توجہ فرمائیے, اگر نماز میں لذت نہیں ہے, لطف نہیں ہے, اور سمجھتا لطف کیا ہوتا ہے؟ لطف کسی کو بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہوتا ہے. کتنا خوبصورت مجمع ہے, کتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. لطف کسی کو اتنا ہی آئے گا جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہے. اب آپ سمجھیں گے میں یہ لطف میں لطیف کیا ہے تو لطف کیا ہے, یہ کون سی بحث میں ہمیں ڈال دیا, تو سن لیں. توجہ فرمائیے, یہ ہوتا ہے بھائی جان پہلے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, پھر بزرگ بیٹھ گئے, اب وہ دوبارہ آئے ہیں تو انہیں پتا ہے یہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے لیے چھوڑ دیے. یہ ادب ہے نا, جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے کرسی ہے اور جن کے لیے کرسی والی آیت ہے, میں پھر کبھی آؤں گا تو کرسی والی آیت بھی پڑھ دوں گا. اگر نماز, یہ لطف کیا ہے؟ لطف پہلے سمجھ لیں, لطف لطیف سے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. تو لطیف کیسے کہتے ہیں؟ لطیف اور کثیف دو لفظ ہیں. لطیف کی ضد ہے کثیف, لطیف کی ضد ہے کثیف. توجہ فرمائیے, جو بچے جنہوں نے فزکس پڑھی ہے نا, ویسے میں انگریزی کی لفظیں ممبر پہ نہیں بولتا, اردو میں پڑھتا ہوں تو اردو میں ہی پڑھتا ہوں, لیکن آگے ایک لفظ آ گیا تو وہ جن بچوں نے فزکس پڑھی ہے اس میں وہ ڈینسٹی پڑھتے. وہ ڈینسٹی جو ہے نا وہ کثافت ہے, وہ کثافت. کثیف اس جسم کو کہتے ہیں جو روشنی روک لیتا ہے. قریب آ گیا ہوں. کثیف اس جسم کو کہتے ہیں جو روشنی روک لیتا ہے. یہ بلب جل رہا ہے, توجہ, بلب ہے نا, جسے بلب کا نہیں پتا وہ بھی شیعہ ہے. یہ بلب جل رہا ہے نا سامنے, تو یہ روشنی آ رہی ہے تو میں نے روک لی نا, تو یہ میرا سایہ بنا. جتنی روشنی جسم روک لینا اتنا سایہ بنتا ہے. جتنی روشنی جسم روک لے اتنا سایہ ہے, اور جن کے جسم لطیف ہوتے ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا. آپ نے غور نہیں فرمایا, جن کے جسم لطیف ہوتے ہیں ان کا سایہ نہیں ہوتا. اور توجہ فرمائیے گا, جن کے جسم لطیف ہیں ان کا سایہ ہے ہی نہیں. میرے آقا حضور کا سایہ نہیں ہے, کیونکہ وجود مصطفیٰ روشنی روکتے نہیں ہیں, روشنی روکتے نہیں. اور اگر روشنی روک لی جائے تو پیچھے اندھیرا ہوتا ہے, اور رسول کے پیچھے اندھیرا نہیں, علی ہے. ہائے ہائے ہائے, جیسے بات سمجھ آئی یار, رسول کے پیچھے اندھیرا نہیں, روشنی ہے. تو جس کا سایہ نہیں اس کے پیچھے وہ نہیں جس کا سایہ ہے. کیا کہوں یا علی, جتنا جس کا جتنا لطیف سے تعلق ہے اتنا ہی لطف آئے گا نا. تو نماز میں لطف آئے تو بات ہو نا, لذت آئے نماز میں تو پھر نماز پڑھیے. جب لذت ہی نہیں ہے, چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے. میرے اس فکر, ہاں اب پڑھتے نہیں, آئے گی لذت, آپ لذت آئے گی. آپ جائیں کربلا تو وہاں پہ قبر حسین کو پشت کر کے نماز نہ پڑھیں تو لطف آئے گا. میں پھر عرض کر دوں, قبر حسین کو پشت کر کے نماز پڑھیں گے تو قبلہ آپ کے آگے سے ہٹ جائے گا.
آپ نے غور نہیں فرمایا. قبلہ آپ کے آگے سے ہٹ جائے گا, قبلہ آپ کے آگے نہیں رہے گا. توجہ, یہ لذت, توجہ فرمائیے گا. اور لذت کی انتہا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سردیاں آنے والی ہیں, آ رہی ہیں سردیاں, آ جائیں گی. اچھا آ گئی, مستند خبر, مستند خبر ہے, باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سردیاں آ گئی. جب آ گئی سردیاں, توجہ فرمائیے گا, تو سردیوں میں پھر جسم کو حرارت کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں آپ فجر کی پڑھیں نماز, تو سبھی کے گیزر تو نہیں چلتے, ہاں پانی گرم نہیں ہوتا, جسے ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے سے لذت آئے. غور نہیں فرمایا آپ؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں لذت آئے, اور اگر نہ آئے تو پھر ہمارے پاس آئے, ہم اسے بتائیں گے کہ اذیت میں لذت کب آتی. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ہم اسے بتائیں گے کہ اذیت میں لذت کب آتی. بھئی توجہ, ہمارے پاس ایسے مصادر ہیں, ہمارے پاس ایسے مواخذ ہیں, ہمارے پاس ایسے منابع ہیں جو ہم دکھائیں گے کہ انہیں اذیت میں لذت آتی ہے. یہ جو ماتمی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں اذیت میں کتنی لذت ہے. بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اچھا یاد رکھیں, چوٹ مجھے لگے گی, تکلیف میری ماں کو ہوگی. ذرا سی چوٹ بچے کو لگ جائے تو اذیت ماں کو ہے. میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں اذیت میں لذت بتاؤں, میں نے دیکھا کٹی ہوئی پشت بیٹے کی اور لذت ماں کو آ رہی ہے. ماں کو لذت آ رہی ہے, اس نے اپنی پشت پہ مار مار کے زنجیر کاٹ لی, اسے لذت آ رہی ہے. بس بات تمام کریں, ہاں بالکل قریب آ گئے ہوں. اذیت میں لذت آئے تو پھر عبادت ہے, اور اگر اذیت میں لذت نہیں ہے تو پھر عبادت. ہمارے پاس ایک نام ہے جسے اذیت میں لذت آئی, وہ نام میں وہ نام ہی پکاروں تو بندوں کو لذت آ جاتی. اس کا نام ہے میسم. میسم کو اذیت میں لذت آئی. ہاں 40 ہجری میں, 40 ہجری میں علی کوفہ میں ہے. اور یہ جناب میسم تمار کو عام ہستی نہ سمجھیے گا, میں فکرہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. میسم اتنے دیانتدار تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی. یار جیسے لطف آیا وہ ہاتھ اٹھا لے. اتنے دیانتدار تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ اور کھجوریں بیچتی تھی. بہت شکریہ. اور میسم کی کھجوروں والی دکان میں سے کسی کھجور کی گٹھلی, میسم کی کھجوروں والی دکان میں سے کسی کھجور کی گٹھلی اللہ کے ہاتھ نے زمین میں بو دی. یار آپ نے سنا ہی نہیں, میں پڑھ گیا ہوں. اللہ کے ہاتھ نے زمین میں بو دی, پودا اگایا, 40 ہجری آ گئی کہ 40 ہجری میں مولا نے بڑھا لیا میسم کو. 40 ہجری. اور وہ ننھا سا پودا جو ابھی سر نکال رہا, مولا نے فرمایا یہ پودا دیکھ رہے ہو؟ جی مولا کھجور کا ہے. فرمایا بیج بھی تیری دکان کا ہے. جب یہ پودا درخت بن جائے گا نا تو اس کی بلندی پہ سولی پہ لٹکایا جائے. پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے, پھر تیرے پاؤں کٹیں گے, پھر تیری آنکھیں نکلیں گی, پھر تیری زبان کٹے گی. مولا آپ نے فرما دیا تقدیر بن گئی, لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, سولی پہ چڑھوں گا, ہاتھ کٹیں گے, آنکھیں نکلیں گی, پاؤں کٹیں گے, زبان کٹے گی, لیکن جرم کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا میری ولایت کا اقرار
میسم رکے نہیں، علی کی نالین پہ جبین رکھ کے کہتے ہیں مولا اگر آپ کی ولایت کے اقرار میں سولی چڑھوں گا تو یہ پودا ابھی درخت نہیں بن سکتا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہو۔ پھر جب بات تمام ہو گئی، پھر جب گرفتار ہو کے پہنچے، گرفتار عشق علی، گرفتار عشق علی کبھی رہائی نہیں چاہتا۔ گرفتار عشق علی کبھی رہائی نہیں چاہتا، اور مریض عشق حسین کبھی شفا نہیں چاہتا۔ جب گرفتار ہو کے پہنچے دربار میں تو ابن زیاد نے کہا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم کہنے لگے او بے غیرت، تمہیں نہیں پتا علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ، تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تو صرف موت سمجھ رہا ہے، بس آخری فکر آئی ہے، مکمل نہیں پڑھوں گا، تو صرف موت سمجھ رہا ہے، یہ عام موت نہیں ہے۔ میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کاٹوں گا۔ میسم زور زور سے ساری زندگی تہذیب کے ساتھ مسکرانے والے میسم کھل کھلا کے کہکا لگا کے ہنسے، زور زور سے کہکا لگا کے ہنسے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا دیکھت موت کی تکلیف کے ذکر نے تیری عقل چھین لی، تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ میسم کہنے لگا بے غیرت، موت کی تکلیف سے نہیں ہنسا، علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ یہ ہے اذیت میں لذت، وہ لذت لینی ہے تو ماتم کر، وہ لذت لینا ہے تو زنجیر مار، زنجیر زنی کر۔ نماز کو عزاداری کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر، کبھی حکم حاکم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ آئے آئے کسے سمجھاؤں یار، کبھی حکم حاکم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے، ہاں بڑی محنت ہے۔ یہ جو تمہیں قرآن اکٹھا نظر آتا ہے نا، یہ کسی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے بکھر جاتی ہیں آیتیں۔ ایام ایسے آ گئے ہیں، دن ایسے آ گئے ہیں، جو ان دنوں میں مہدی بھائی میرے مخدومہ کی شہادت نہیں پڑھے گا نا، شہزادی کے مصائب نہیں پڑھے گا، وہ مجرم ہے سیدہ کا۔ سیدہ کی شہادت پڑھو، چھپاؤ نہیں۔ ہاں میں ایک فکرہ کہہ لوں پھر شہزادی کے مصائب پڑھتا ہوں۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے نا کہ علی کہاں تھے تب، کبھی پڑھ تو صحیح نا علی نے کیا کیا۔ جب لوگ اندر چلے گئے تو پھر علی اندر سے نکلے، اور میرے مولا علی نے ایک شخص کو گریبان سے پکڑ کے دیوار سے باہر پھینکا، ایک کو تمانچہ مارا ہے، اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا ساری زندگی۔ پھر میرے مولا نے فرمایا شہزادی اپنا معجزہ بھی دکھا۔ شہزادی نے اشارہ کیا، مسجد نبوی بنیادوں سمیت ہوا میں معلق ہو گئی، مدینہ کانپنے لگا، بچے شہزادی کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرمایا سیدہ روک لے اپنے معجزے کو، بچ جائے گا دین، ہے نا حسین اور زینب۔ جزاک اللہ، مرحبا، یہ آوازیں بلند ہو۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، انتہائی مؤدبانہ۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہو میرے سامنے، جو جوان بیٹھے، کبھی کوئی اختلاف ہو بھی جائے نا تو اپنی زوجہ کو
اپنے بچوں کے سامنے ڈانٹنا نا، مائیں سب کچھ برداشت کر لیتی، بچوں کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرتی۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ پرنم ہو گئی، ہر آنکھ پرنم ہو گئی۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں کیوں روتے ہیں۔ لیکن جب یہ 3 جمادی ثانی آ رہی نا، 13 کو 75 دن کے حوالے سے شہزادی کا یوم شہادت ہے، اور 3 کو 95 دن کے حوالے سے، جب یہ آئے نا 3 جمادی ثانی، تو شام کو سونا نا، ساری رات جاگنا۔ وہ جاگنا اس لیے ہے کہ وہ پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ جو بندے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ روتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، ان سے میں یہ کامران 2 مصروں میں سوال کر رہا ہوں، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں ہے وراثت بطول کی؟ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ رو پڑے، جی بسم اللہ۔ بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں ہے وراثت بطول کی؟ اور جو حضرات سمجھتے ہیں، جنہیں اندازہ نہیں ہے، بس سن لیں، میں بات تمام کر رہا ہوں، اشارہ دے جاؤں گا، پھر ایام میں شہادت پڑھنے والے شہادت پڑھیں گے۔ 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا۔ ایک دن میرے مولا علی حسین بادشاہ کو لے کے مدینہ کے بازار سے گزر، بابا کی انگلی پکڑی ہوئی حسین، چلتے چلتے اچانک حسین بادشاہ نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھ لی، آنکھیں بند کر لی، سامنے علی بھی بیٹھ گئے، مٹی پہ ہی بیٹھ گئے، حسین بادشاہ کا سر چوما، فرمایا حسین تیری ماں کی وصیت ہے، میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین آنکھیں کھولو، عرض کی بابا حکم عدولی نہیں کروں گا، تھوڑی مہلت دے دیں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولوں گا۔ حسین اتنی دیر آنکھیں کیوں بند رکھو گے؟ شبیر رو کے کہتے ہیں بابا کیسے آنکھیں کھولوں، سامنے وہ بندہ آ گیا جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوں، جزاک اللہ مرحبا۔ بندے پوچھتے ہیں ہم روتے کیوں؟ تھوڑا طارق بھائی، مہدی بھائی تھوڑا نہیں مارا لوگوں نے، میں اگر روایت پڑھوں گا کسی بندے کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ ایک بندے نے خط لکھا تھا شام، اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ اب راضی ہو جاؤ، میں بطول پہ دروازہ گرا کے اس پہ ایسے ناچتا تھا جیسے بکری کا بچہ ناچتا۔ میں روایات نہیں پڑھ رہا، ورنہ میں روایات پڑھوں تو کسی بندے کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ عزاداروں، بس شہزادی 3 جمادی الثانی شہزادے نانا کی قبر پہ آئے ہیں۔ یہ جو زیادہ محتاط حضرات ہیں نا، وہ شیعت چھوڑ دیں، وہ کہیں اور چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نانا اماں بیمار ہے، تو کوئی اور شہادت پڑھ لے۔ قطعاً بیمار نہیں تھی حسین کی ماں، نہ یہ بیمار ہوتے ہیں۔ شہزادے آئے تھے نانا کی قبر پہ، دونوں شہزادے بیٹھ گئے تو حسن امیر نے حسین بادشاہ سے کہا بھیا حسین، نانا آپ سے زیادہ باتیں کرتے تھے، آپ نانا کو بتائیں نا اماں کی حالت کیا ہے۔ حسین بادشاہ نام امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھا، فکر اللہ کرے نوجوان بزرگ سمجھ جائیں۔ حسین آواز دے کے کہتا ہے نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ ہائے کر کے رونا، سیدہ کو رونا، نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے
وہ جگہ سرخ ہو جاتی. پھر شہزادی ادھر نہ میرے مولا علی کو وصیتیں فرما دی. بس 2-4 وصیتیں سن لیں. شہزادی فرماتی ہیں یا علی، جی سیدہ، یا علی وہ بندے میرے جنازے میں نہ آئے. اچھا سیدہ نہیں آئیں گے. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا. کوئی اہل سنت بیٹھا تو اس پہ غور کرے. یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنایا نا اس پہ مجھے رکھنا. اچھا سیدہ. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. تیری مظلومیت پہ 2 جہان قربان کرو. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا، اگر بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو مجھے معاف کر دیں. سیدہ کی عجیب وصیت ہے. فرمایا یا علی میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ لوں. سیدہ میں علی جو آپ کہیں وہ کرنے کو تیار ہوں. فرمایا یا علی بس ایک کام کرنا، میری قبر پہ پہرا دینا. تیری مظلومیت پہ عالمین قربان کرو. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. یہ بزرگ سارے سمجھیں گے. یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. اور یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند بھی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لانا. کیا پردے کا خیال تھا. یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہوں، چاند بھی نہ ہو، پھر آپ جو غیر سید بیٹھے ہو نا، جو سید نہیں ہو، ان کی وہ جو صداقت سیدہ کی گواہی دیتے ہیں، ان کی فضیلت بتاؤں. شہزادی فرماتی یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا. سیدہ کچھ لوگوں کا منع کر دیا، یہ عمار کا تخصیص کے ساتھ کیوں فرمایا میرے جنازے میں بلانا. عرض کی یا علی میں نے حسن سے سنا ہے کہ جہاں کہیں مدینے میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا، عمار وہاں جا کے کہتا ہے بطول سچی ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بس آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے گا، قبول فرمائیے گا. شہزادی فرماتی یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. سیدہ میں خود اتاروں گا. ویسے انہیں نہ جنازے کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے، یہ شریعت زندہ رکھنے کے لیے جنازہ بھی ہے، کفن بھی ہے. شہزادی فرماتی ہے یا علی میری تلقین خود پڑھنا. یہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی قبر میں اترتا ہے، مستور ہو تو اس کی قبر میں محرم اترتا ہے، تو وہ دائیں ہاتھ سے دایاں کندھا پکڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا پکڑتا ہے. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اچھا سیدہ میں خود پڑھوں گا. ہاں یا علی ایک احتیاط رکھنا، یا علی تلقین پڑھتے ہوئے میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.